اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان ہوگا؟ کیا اسرائیل یہ قدم اٹھانے جانا ہے؟ Or to Pakistan? No. They applauded. They should applaud Israel for standing up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. اور آگے اس نے وارننگ دی ہے کہ پہلے پاکستان کا ذکر کیا، قطر کا ذکر کیا، اور پھر کہا جو ممالک دہشت گردوں کی سیف ہیونز ہیں یا انہیں ہاربر کر رہے ہیں، ان کو پناہ دے رہے ہیں، ان کو پال پوس رہے ہیں، ان کی پرورش کر رہے ہیں، آپ ان کو ختم کریں، نہیں تو ہم کریں گے۔ اب یہ ایسا میسیج ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ یہ ون آف اٹیک نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ چلیں جی یہ ایک تھا ہم نے کر دیا۔ بس سوال بڑا سمپل ہے، ایران واز اے ڈفرنٹ بال گیم۔ اگر خدا نخواستہ اسرائیل ہمیں آتا ہے، ایڈیولوجیکلی تو ہمارے پیچھے ہے، ملٹریلی اگر آتا ہے، ہم کہاں کھڑے میں؟ ہمارا ایک دشمن بھارت، جس کے لیے جیسے زاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے ہر وقت ہم تیاری میں رہتے ہیں نا، لیکن ایک اور دشمن بھی ہے اسرائیل، تو سر کیا اس کے حوالے سے ہم ہیں تیاری میں؟ کیونکہ وہ ہم سے کئی گنا جو ہے وہ دوری پر ہے، فاصلے پر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے لیے تیاری ہے ہماری؟ ایئر مارشل صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ایک بڑی پراووکیشن کیا اسے کہیں، اور امریکہ کا جو الائے ہے، تو پھر یہ بات درست ہے جو ہینری کسنجر نے کہی تھی کہ ہمارے دشمن نقصان میں رہتے ہیں بٹ اٹ از فیٹل ٹو بی آر فرینڈ۔ تو ایک عجیب پوری سبکی بھی ہوئی قطر کی، اسلامی دنیا کی بھی ہوئی، اور اب تصور یہ جا رہا ہے کہ ایٹ ول اسرائیل کین اسٹرائک اینی ویئر ان دی مسلم ورلڈ۔ اور پھر ترکی میں بھی کچھ حماس کے اگر لیڈر ہیں، تو ڈو یو سی ناؤ اسرائیل گوئنگ ٹو دی ایکسٹینٹ آف اٹیکنگ ٹرکی، جو کہ نیٹو کا بھی ممبر ہے؟ اور اس میں ہمارا کیا یعنی ایک ہونا چاہیے پالیسی پاکستان کی؟ جناب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب۔ تو اسرائیل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ون آف ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم آگے بھی کریں گے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب جب قطر کے پی ایم کی طرف سے یہ آیا کہ ایک رد عمل آئے گا، تو اسرائیلی میڈیا اس کے حوالے سے بھی کچھ کہہ رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی طرف سے قطر کو دھمکی دی گئی ہے کہ تمہارے وزیر اعظم سمیت تمہاری ساری قیادت کو اسرائیل کیوں کر کے ختم کر سکتا ہے، اور الجزیرہ کے دفتر کو ملیہ میٹ کر سکتا ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم تم ہو سکتے ہو، ہمیں دھمکیاں نہ دو۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ رد عمل آئے گا، یہ دھمکیاں ہمیں نہ دو، ہم تمہیں ختم کر دیں گے، ملیہ میٹ کر دیں گے تمہیں۔ یہ باقاعدہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ذرا ہم پڑھتے ہیں۔ آپ سے مخاطب ہے ناظرین، اس وقت پوری دنیا کا آپ میڈیا دیکھیں، آپ ان کا سوشل میڈیا دیکھیں، تو صرف دو خبریں ہیں۔ ایک خبر ہے قطر اور دوسری خبر ہے نیپال۔ اچھا، یہ پوری دنیا میں رپورٹ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں خبریں یہی ہیں۔ اب ان دونوں خبروں کا، جو قطر میں ہوا ہے اور جو نیپال میں ہوا ہے، ان کا تعلق ڈائریکٹلی پاکستان کے ساتھ ہے۔ آپ نے بڑا اچھا وہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس نے کہا کہ I'm glad he's a Pakistani not an Egyptian۔ بیسکلی وہ کہتے کہ ستو ہونے چاہیے اور حوصلہ ہونا چاہیے، ریزالو ہونا چاہیے۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کی چیز اس پوائنٹ پہ جاتی ہے، تو جو کاؤنٹر ڈیمیج انفلکٹ ہم کر سکتے ہیں، وہ سب سے بڑا ریٹارڈنگ فیکٹر ہے کہ جس کے اوپر سے اسرائیل 3 باری سوچے گا یا کوئی اور باری سوچے گا؟ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایران تو کوشش کر رہا تھا نا، ہم تو نیوکلیئر ہیں، کیا ہم ڈائریکٹلی اسرائیل کو ہٹ بیک بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے مالک صاحب، ابھی میرے پاس ٹیکٹکس یا اسٹریٹجی یا وار پلانس کی تو ایکسیس نہیں ہے، لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ نیو نارمل انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تک ہوا کیا ہے، اسرائیل نے جہاں جہاں اٹیک کیا ہے وہاں ایک نیو نارمل اسٹیبلش کیا ہے۔ ایران کی طرف سے ہمارے پہ ایک حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بہت برادرانہ ملک ہے، لیکن ہم نے اس کو بھی میسج دے دیا تھا کہ یہ نیو نارمل پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ پھر انڈیا نے کیا یہی کہ ہم نے تو ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس کو سو کالڈ مارنا تھا، ہم نے کہا یہ بھی نیو نارمل نہیں ہو سکتا۔ تو ان ملکوں میں ریزالو ہوتے ہیں ٹیکٹکس یا اسٹریٹجی، تو شاید ابھی اس موضوع نہیں ہوگا شاید اس ٹاک شو کا، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ آپ نے ریزالو کرنا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ پروہیبٹیو پرائس امپوز کریں۔ ٹیکنیک کیا ہوگی، ٹیکٹکس کون سے ہوں گے، میڈیم کون سا استعمال ہوگا، یہ تو پالیسی دے کر بہتر فیصلہ کریں گے۔ سر مجھے ایک چیز بتائیں، آپ دونوں بڑی سینئر پوزیشنز میں سرو کیا ہوا ہے، لاسٹ منٹ ہے، میں آخری کویسچن چھوڑتا ہوں۔ آن اے اسکیل آف 1 to 10 آپ کو کتنے فیصد لگتا ہے کہ ہمیں اس کو ایک سیریس تھریٹ کے طور پہ دیکھنا چاہیے؟
जो जिस तेजी से सिचुएशन ये सारी डेवलप हो रही है, डिटीरिएट हो रही है, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। पीसी साहब, नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी है कतर को कि वो फिर हमला करेंगे कतर के ऊपर अगर आप लोगों ने इन इस्लामिक टेररिस्ट को खत्म ना किया। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद पाकिस्तान में भी हमला किया था और उन्होंने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में कत्ल किया था, हिट किया था, हम भी हर मुल्क जाएंगे जहां जहां ऐसे दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं और जो हमला करते हैं इजराइल के ऊपर। नाउ दिस इज अ फ्रेश वार्निंग, दिस इज ए फ्रेश वार्निंग। अब सवाल यह है कि कतर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। कतर का जो डिफेंस बजट है वो $14 अरब है। $14 अरब का डिफेंस बजट वाला जो मुल्क है, अब पाकिस्तान को आप देखें, हमारा डिफेंस बजट तो इतना नहीं है। we stand nowhere in front of कतर। हम कतर के सामने तो कहीं नहीं खड़े हुए कि खड़े हुए हैं, हम कहीं नहीं खड़े हुए कतर के सामने, और हम अपना दिफा कर सकते हैं। वो $14 अरब का डिफेंस बजट भी लेके बैठे हुए हैं, दुनिया के सारे जहाज भी लेके बैठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस तरह से इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है और उसको लेकर काफ़ी कंसर्न है और धमकी भी दे रहा है कि अगर किसी देश में अगर हमारे दुश्मन छुपे हो तो ये ना सोचे कि वो सुरक्षित है, हम उस देश में घुसेंगे और वहाँ पर बमबारी करेंगे। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद पाकिस्तानियों में हलचल मच गई, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से कतर पर हमला हुआ है उसके बाद शहबाज सीधे कतर पहुंचे हैं और वहां पर जाकर अपने लालचीपना का शिकार हुए हैं। पाकिस्तानियों का कहना है दोस्तों कि शहबाज शरीफ जाकर ये ऑफर दे रहे हैं कि अमेरिका आपका दिफाई निज़ाम को बेहतर नहीं कर सकता और हम पाकिस्तानी आपके निज़ाम को बहुत बेहतर कर सकते हैं, तो आप हमको ये ऑफर दे दीजिए और सारे पैसे हमको दे। क्योंकि दोस्तों ये भिखारी है, कहीं भी पहुंच जाते हैं कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए। लेकिन दोस्तों उसी पर इजराइल ने एक बयान दिया, कहा कि कोई भी देश हो अगर हमारे रास्ते में आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इजराइलियों और अमेरिका के लिए ये सारा कुछ कर रहे थे, आपने हमें कहा था, तो भाई आपने अगर कहा था तो अब आप बर्दाश्त करें ना। फिर वो कहता जी हमने जो कहना था कह दिया, अब ये बंदे मारे वाले करो। मतलब आपकी क्या वैल्यू है यार? आपके घर में 10 लोग आए, आप उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इंडियंस ने भी फोन कर दिया, बिकॉज इंडियंस को ये था कि ये अगर हम इस वक्त कंसर्न हैं, इंडिया ने थोड़ा स्टेप एक्स्ट्रा लिया, उन्होंने कहा जी वी आर कंसर्न्ड एंड कंडेम करते हैं हम। नॉर्मली इंडियन कंडेम नहीं करते होते, कंसर्न्ड है। भाई कंडेम किसको किया है? नाम नहीं इजराइल का लिया ना, लेकिन उन्होंने कहा चलो कंडेम कर देने हैं। उन्होंने कहा हम कंडेम कर देते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? हम कंडेम कर देते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग।